سب سے پہلے وصیت جن کو چھوڑ کے ورثہ میں سے جا رہا، تقوی و طہارت کی وصیت کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، اور جو امانتیں یا جو قرض وغیرہ یا جو لین دین وغیرہ یا جو معاملات ہیں اسے لکھت روپ میں لکھ کر کے جائے کہ یہ میری وصیت ہے، جسے اگر میں واپس نہیں آیا تو تم اس کو نافذ کرنا۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز جس کو مستحب نہیں واجب کہا جائے گا، حلال کمائی کا پریوگ اور استعمال حج کے درمیان۔ حلال کمائی کو سے لوگ ایک دن ایک صاحب کا مسئلہ آیا تھا، میں کیا بتاؤں، کہتے ہوئے بھی ہنسی لگتا ہے، پوچھتے مولانا میری کمائی اس طرح سے ہے تو میرا حج پہ جانا کیسا ہوگا؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے، اللہ آپ پر اور ہمارے اوپر رحم فرمائے، پہلے یہ پوچھو اس طرح کمانا کیسے ہوگا، پہلے یہ پوچھو اس طرح کمانا۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں مولانا وہ جب عمرے میں سر چھلائیں تو داڑھی تو نہیں چھلا سکتے نا، قربانی کر رہے ہیں تو داڑھی نہیں چھلا سکتے نا، میں قربانی کروں اپنی طرف سے، بال کاٹنا ناخن کاٹنا منع ہے تو داڑھی نہیں چھلا سکتا ہوں میں نا، جب تک قربانی نہ ہو جائے میرے۔ اللہ کے بندے پہلے پوچھ داڑھی چھلانا کا حکم کیا ہے، ہاں؟ پہلے تو یہ پوچھ، ہے بات کہ نہیں؟ اب جیسے کہ ہم نے ابھی سنا ہے کہ حج کے درمیان حج مقبول اسی کو ملے گا جو اللہ کے اطاعت کے خلاف کوئی کام حج کے دوران نہ کرے، ہے کہ نہیں؟ بال چھیلنا دیر میں ہاتھ کھجلی رہے، کیا ہوا کھجلی رہ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو حلال کمائی کا استعمال کیوں کی بات جانے رکھیے، اللہ پاک صاف ستھرا ہے، اللہ پاک ہے، آپ بھی کہتے ہیں اللہ پاک نے یہ کہا ہے، پاک ہے، ہر حیثیت سے پاک چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے۔ ایک صفائی پسند انسان ایک بدبودار انسان کو اپنے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا، اس حال میں تو اللہ گندی چیز کیسے، اور سب سے گندی چیز شرک اور بدعت کے بعد حرام کمائی ہے۔ اللہ یا رب تو ہمیں ہماری اولاد کو حلال روزی نصیب فرما، ہر حرام کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے ان بھائیوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے رشتہ دار کو رب العالمین تو حلال رزق نصیب فرما، ہر حرام رزق سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہو سکے تو حج کے اندر سچے ساتھی، اچھے ساتھی، نیک ساتھی، جانکار ساتھیوں کی صحبت میں جانا، اور پورے سفر میں ذکر و اذکار، توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ یہ چیز ہوئی حج کے اندر کیا کیا کام کرنا مستحب ہے۔ محظورات احرام ایک چیز ہے، یعنی جب حج اور عمرہ کی نیت کر لے تو کن کن چیزوں سے بچنا۔ یہاں ایک بات اور میں واضح کر دوں، بہت سارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرہ کیا جو احرام کا کپڑا پہن لیا جاتا وہی حج اور عمرے کی نیت ہو گئی، بہت سارے سمجھتے ہیں نا، احرام پہن لیا وہ حج عمرے کی نیت ہو، نہیں میرے بھائی، احرام کا کپڑا پہننا یہ حج اور عمرے کی نیت نہیں ہے، یہ حج اور عمرے کی نیت کے بعد حج اور عمرے کا ایک کام، نیت میقات پر حج یا عمرہ کرنے کا دل کے اندر ٹھان لینا، ارادہ کرنا، پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے احرام کا کپڑا پہننا، پس میں نیت یا احرام کہا جاتا ہے میقات پر حج یا عمرے کا پکا ارادہ کرنا کہ اب میں اس کے بعد سے حج اور عمرے کے کام کرنا شروع کر دیا، یہ ہے نیت، یہ کپڑا پہن لینا نیت نہیں ہے۔ تو نیت کر لینے کے بعد کیا کیا کام کرنا منع ہے، بہت سارے کام ہیں، میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ بدن کے کسی بھی حصے سے، چاہے مرد ہو یا عورت، ویسے حج پہ جانے سے پہلے اپنے جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بغل کے بال چھیل لے، نیچے کا بال چھیل لے، ناخن وغیرہ کاٹ لے، مونچھ وغیرہ کاٹ لے، بال کاٹ لے، ہے نا، یعنی جن چیزوں کی حج میں کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے ان ساری چیزوں کو پہلے ہی کر لے، صفائی اچھی طریقے سے کر لے۔ نیت کر لینے کے بعد بدن کے کسی حصے سے بلا عذر کے بال مونڈنا یا اکھیڑنا، بلا عذر کے بال مونڈنا یا اکھیڑنا، لیکن اگر کھجلائے بال اپنے سے گر گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے نہیں اکھاڑیں گے اور نہ ہی نوچیں گے۔ ہاتھوں یا پیروں کے ناخن بلا عذر کاٹنا، نیت کرنے کے بعد نہ ہاتھ کا ناخن کاٹ سکتے ہیں اور نہ ہی پیر کا ناخن۔ لیکن ایک آدمی چل رہا تھا، ٹھوکر لگا اور ناخن پھٹ گیا، ٹھوکر اس کو لگی اور ناخن پھٹ گیا، اب چلنے میں پریشانی ہو رہی، اب کیا کرے گا؟ وہ ناخن کاٹے
اس وقت اس کے لیے کاٹنا جائز ہوگا، اور ناخن کاٹنے کی وجہ سے جو جرمانہ ہے وہ جرمانہ ادا کرے، وہ جرمانہ آگے آ رہا ہے، بس نہیں۔ اسی طریقے سے احرام کے بعد بدن پر کوئی ایسا کپڑا باقی رکھنا جو جسمانی ساخت اور بناوٹ کے حساب سے سلا گیا، جو یہ کہا جاتا ہے سلا ہوا کپڑا، سلا ہوا کپڑے سے ورنہ احرام کا کنارہ بھی سلا رہتا ہے، آپ جو دستی لیے وہ بھی سلا رہتا ہے، رومال جو لیے وہ بھی سلا رہتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے سے مراد جسمانی بناوٹ کے حساب سے نہ سلا گیا، جیسے بنیان ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، جوڑی ہوئی لنگی ہے، انڈر ویئر ہے، ٹوپی ہے نا، تو یہ سلا ہوا کپڑا فوراً نکال دینا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مردوں کے لیے۔ عورت کے احرام کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، یہ ہمارے بمبے اور دلی کے ایئرپورٹ پہ جو گرین یا سفید کفنی کی ٹائپ سے باندھ دیتے ہیں کہ یہ احرام ہے، یہ غلط ہے۔ عورت جس کپڑے میں چاہے وہ حج عمرے کی نیت کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا پردے والا ہو، ہے نا، اور تنگ نہ ہو، ہلکا نہ ہو، اور ایسے رنگ کا نہ ہو جو رنگ شریعت کے اندر منع کیا ہے، یا مردوں سے مشابہ نہ ہو، بات آگے آ رہی۔ تو کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں رکھیں گے۔ اگر ضرورت پڑ گئی کہ بغیر اس کے نہیں تو پہن لے گا، لیکن بعد میں اسے کا کفارہ جو ہے وہ دینا اسے پڑے گا۔ اسی طریقے سے سر سے چپکنے والی کوئی چیز ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، مرد سر سے چپکنے، جیسے رومال ہے، ٹوپی ہے، غترہ ہے، صافہ ہے، پگڑی ہے، لیکن ایسی چیز جو سر سے چمٹنے والی نہیں ہے، جیسے کوئی گٹھلی رکھنا، پانی کا بوتل رکھنا، چھتری رکھنا، بس کی چھت میں بیٹھنا، یہ حرام اور ناجائز نہیں۔ منٹن لوگ چھت بھی اجاڑ دیتے ہیں، ہے نا، تو ایسی ٹوپی، غترہ، رومال، اس طرح کا صافہ، پگڑی نہیں، لیکن بوجھ رکھ کر کے ہم چل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خشکی کا شکار کرنا، خشکی کا شکار، دیکھو سمندری شکار اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں حج میں منع کیا؟ ہارون بھائی سمندر ہے ہی نہیں، آپ دیکھیں گے وقت نے میں بتلاتا ایک ایک کا مقصد کیا ہے۔ نیت کرنے کے بعد جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے، وہ چیزیں زیادہ پیش آتی ہیں وہاں پر، جیسے شکار۔ سمندر تو ہے ہی نہیں، اس لیے سمندری شکار منع ہی نہیں۔ خشکی کا شکار منع کیا، کیوں؟ آدمی حج پہ گیا، کہیں نیل گائے دیکھ لے، ہرن دیکھ لے، کبوتر دیکھ لے، شکار ہی میں پھنس جاتے ہیں، عبادت سے غافل ہو جاتے کہ نہیں ہو جائے؟ تو خشکی کا شکار یہ منع ہے، اور اب تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز وہاں پائی بھی نہ جاتی کہ آدمی مجبور ہے۔ مرد کا جان بوجھ کر سلے ہوئے کپڑے پہن لینا، جان بوجھ کر، لیکن اگر کوئی بھول سے پہن لیا تو بھول چوک کیا ہے؟ معاف ہے۔ عورت کا نقاب اور دستانہ پہننا، ذرا غور سے سنیں گے میری بہنیں اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کے گارجین۔ عورت نقاب نہیں پہنے گی حج کے اندر، اور دستانے نہیں پہنے گی۔ نقاب کسے کہتے ہیں؟ نہیں بھائی بتائیے، آپ زیادہ خریدتے ہیں، نقاب کسے کہتے ہیں؟ جو چہرے پہ باندھا جاتا ہے اس کو نقاب کہا جاتا ہے، نیچے جو شیروانی کے ٹیپ پہنا جاتا ہے اس کو نقاب نہیں کہا جاتا، دوپٹے کو نقاب نہیں، وہ ٹیلر صاحب ہیں بتا رہے ہیں۔ نقاب جو چہرے پر ایسے باندھا جاتا ہے یہ نہیں پہنے گی، اور دستانہ نہیں پہنے گی، باقی ساری چیزوں پہنے گی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، گویا حج اور عمرے میں عورت اپنا چہرہ کھولے رکھے گی، لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی عورت کے چہرے کا پردہ ہر اجنبی کے سامنے ہمیشہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ واجب ہے کہ نہیں؟ چنانچہ اگر حج اور عمرے کے سفر میں اجنبیوں کا سامنا ہو رہا، اجنبی سے مراد ہندوستانی، یعنی ایسا مرد جس سے شادی کرنا جائز، تو اپنے چہرے کا وہ پردہ کرے گی، اپنے چہرے کا وہ پردہ کرے گی دوپٹے سے، اپنے گھونگھٹ کو، اپنے دوپٹے کو نیچے لٹکا لے گی، باندھے گی نہیں، ایسا باندھے گی نہیں، جیسا لپیٹے گی نہیں، اپنے دوپٹے کو وہ نیچے گرا لے گی تاکہ اجنبیوں سے پردہ رہے۔ اور اس موقع پر میں کہوں گا اپنی تمام مسلمان بہنوں سے اور اپنی تمام مسلمان بالغ بہنوں کے گارجینوں سے کہ بے پردہ لے جا کر کے اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو گنہگار نہ بناؤ۔ اور حقیقت میں عورتوں کی بے پردگی خانہ کعبہ کے اندر بسا اوقات ایک اللہ سے ڈرنے والے بندے کو اللہ کے گھر کے طواف میں غافل کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بنیادی اور ٹھوس دلیل نہیں ہے۔
اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ کس چیز کا ہے؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ کس چیز کا ہے؟ ساری چیزیں جو کھینچنے والی ہیں ایک اجنبی مرد کو اپنی طرف، کہاں ہے؟ پیٹھ میں، پیٹ میں، پیر میں نہیں، آنکھوں سے اشارے، ہونٹوں سے مسکراہٹ، چہرے کی بناوٹ، یہی ساری چیزیں دعوت نظارہ یا دعوت زنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ نہیں۔ ایک عورت اگر ایک دم مادرزاد ننگی چلے اور چہرہ ڈھکے ہو، شاید شرم سے آپ کی نگاہ جھک جائے اور آپ کی نگاہ اس کی شرمگاہ پہ نہ پڑے، لیکن ایک عورت بالکل پردے میں ہو، چہرہ کھولے رکھے، بناوٹ کیے ہو یا نہ بناوٹ کیے ہو، ڈیکور کیے ہو یا نہ ڈیکور کیے ہو، اٹھ سکتی ہے نگاہ کی نہیں۔ اور جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا حج اور عمرے میں بھی عورت اپنے چہرے کا اس وقت پردہ کرے گی جب وہ کسی اجنبی کے سامنے آئے گی۔ موزہ وغیرہ وہ پہن سکتی ہے، موزہ پہن سکتی ہے، نیچے کا جو نقاب وہ بھی پہن سکتی ہے، دوپٹے سے اپنے چہرے کا وہ پردہ کرے گی۔ نہ نکاح اپنا کر سکتے ہو، نہ کسی کو شادی کا پیغام دے سکتے ہو، اور نہ کسی کا نکاح کروا سکتے ہو۔ کیوں یہ منع کیا گیا؟ بہت سارے مختلف لوگ آتے ہیں وہاں، ان ساری چیزوں کا زیادہ امکان ہے کہ نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے بلا فائدہ جھگڑا لڑائی بحث و مباحثہ کرنا یہ بھی منع۔ ہاں، کسی حق مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اگر جھگڑے کی نوبت آ گئی تو جھگڑا بھی کیا جائے۔ کسی حق مسئلے کو جس کا تعلق شریعت سے ہے، حلال اور حرام سے ہے، جائز اور ناجائز سے ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر نوبت آ گئی تیز آواز کرنے کی، بحث و مباحثہ تو کیا جائے گا، ورنہ کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ منی نکالنا کسی بھی ذریعے سے منی نکالنا، یا بیوی سے شوہر ہونے کا حق حاصل کرنا، یا کھیل کود کرنا، ہاں یہ سب منع ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ احرام نیت کر لینے کے بعد جن کاموں کا کرنا منع ہے ان کی 3 شکلیں بنتی ہیں۔ ہر وہ کام جن کا نیت کرنے کے بعد کرنا منع ہے، اگر کوئی آدمی بلا عذر کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور اسے فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ ہر وہ کام جو نیت کرنے کے بعد منع ہے، اگر کرنے کی ضرورت پڑ گئی، جیسے مان لیا کلام بھائی 3 مہینہ پہلے گئے ہیں حج کرنے اور حج افراد کر رہے ہیں، تو عمرے کرنے کے بعد جب تک حج 10 ذی الحجہ تک حلال نہیں ہوں گے، جوئیں پڑ گئے سر میں، اور اتنے پڑ گئے کہ ان کو تکلیف پہنچے، لٹک رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، تو اب یہ عذر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ایسی سننے وہ بال کو چھلائیں گے اور فدیہ دیں گے۔ تو اگر نیت کرنے کے بعد وہ کام جس کا کرنا منع ہے، کسی ضرورت کی بنیاد پر اگر کرنا پڑا تو وہ کرنا جائز ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ منع کیا ہوا کام عذر کی وجہ سے کرے، منع ہوا کام عذر کی وجہ سے کرے، جیسے نیند کی حالت میں یا بھول کر یا نادانی سے یا کسی کی زبردستی سے کوئی کام کر لیا، تو ایسا آدمی کوئی گنہگار۔ منع کیا ہوا کام بھول چوک کے کر لیا یا کسی کے پریس ڈالنے سے کر لیا تو ایسا کام کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ اب یہ مسئلہ سننے کے بعد تو لوگ کہیں گے مولانا میں حج کرنے جا رہا ہوں، میقات میں ہمارے پاس تصریح نہیں ہے، مجھے زبردستی پہنا دیتے ہیں سلا ہوا کپڑا، تو کیا مجھے فدیہ نہیں دینا پڑے گا؟ تیرا وہ حصہ جانا ہی صحیح نہیں ہے شریعت کے حساب سے، تیرا حج صحیح ہو جائے گا لیکن جانا صحیح نہیں، ساتھ ہی ساتھ تیرے گناہ ہوگا۔ نتیجہ کے اعتبار سے جن کاموں کا کرنا منع ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ منع کیا ہوا کام جیسے بال کاٹنا، خوشبو لگانا، ہے نا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، ہے نا، یعنی ہم بستری سے جو کم ہے، ہم بستری کرنے سے جو کم ہے، اس میں فدیہ کیا ہے؟ یا تو 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 1 بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقیروں کو کھلائے۔ بس نہیں، نیت کرنے کے بعد بہت سارے کام منع ہے نا، سلا ہوا کپڑا پہننا، بال کرنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، یہ سب منع ہے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا، بھول چوک کے کیا تھا تو کوئی بات ہی نہیں، کسی سے زبردستی کروایا کسی نے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے کر لیا، تب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟
اسے فدیہ دینا پڑے گا، یا تو 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک بکرا ذبح کر کے مکہ ہی میں مکہ کے فقیروں کو کھلائے. بس میں لیکن اگر کسی آدمی نے حلال ہونے سے پہلے بیوی سے ہم بستری کر لیا تب کیا ہوگا؟ تو اب دیکھا جائے گا کہ حلال 2، ایک تحلل اول کہا جاتا ہے، ایک تحلل ثانی. یعنی 10 ذی الحجہ کو کوئی بھی آدمی کنکڑی مار دے، بال کاٹ لے، 2 کام کر لے، ہے نا، یا قربانی کر دے تو وہ چھوٹا حلال ہو گیا. اگر حلال ہونے سے پہلے کیا ہے تب کیا ہوگا؟ اللہ محفوظ، اس کا حج باطل ہو جائے گا، اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا، توبہ بھی کرنا پڑے گا، اور اگلے سال لازمی طور پر اسے حج پر آنا پڑے گا اگر چھوٹا حلال ہونے سے پہلے کیا ہے. بستری چھوٹا حلال ہونا کے بعد یعنی دوسرے حلال ہونے سے پہلے کر لیا. مکمل حلال کب ہوگا؟ جب خانہ کعبہ کا طواف زیارہ کر لے تو مکمل حلال ہو جائے گا. طواف زیارہ اگر طواف زیارہ سے پہلے کیا ہے، مکمل حلال ہونے سے پہلے کیا ہے، تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن وہ توبہ کرے گا اور فدیہ بھی دے گا اور اسے گناہ بھی ملے گا. یہ ہوئے ممنوعات احرام کے مسائل. اب آئیے حج کی قسمیں دیکھیں. حج کی 3 قسمیں، یعنی 3 طرح سے حج کرنا جائز ہے. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون بتلائے گا؟ ہاں بولو یوسف صاحب کھڑے ہو کے. حج قران، حج افراد، حج تمتع. یا یوں لے لیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع. یہ 3 طرح کا حج ہے اور تینوں کرنا ثابت ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء نے کہا کہ افراد ثابت نہیں، لیکن تینوں طرح کا حج ثابت ہے. لیکن اس میں کون سا حج افضل ہے؟ بلال بھائی نے کہا حج تمتع. تھوڑی تفصیل جان لیجئے، جہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، بحث کیا. وہ آدمی جو قربانی کا جانور، حج جسے کہا جاتا ہے، ایک بات اور جان لیں، قربانی وہ عام قربانی مراد نہیں ہے. عربی میں اسے حج کہا جاتا ہے، تو حج کے اندر قربانی نہیں ہے. حج جسے کہا جاتا ہے، حج کی قربانی کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے. وہ آدمی جو حج کی قربانی جسے حج کہا جاتا ہے، اس کا جانور ساتھ لایا ہے، ساتھ لے کے گیا اپنے گاڑی کے ساتھ، تو اس کے لیے حج قران افضل ہے. کون سا حج افضل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا اور اپنے ساتھ قربانی، حج کی قربانی کا جانور بھی. ورنہ حج تمتع افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ جس سال اللہ کے رسول حج پہ آئے تھے، کتنا حج اللہ کے رسول نے کیا تھا؟ کیوں؟ زندگی میں ایک ہی بار حج فرض. جس سال حج پہ آئے تھے تو اللہ کے رسول قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن وہ صحابہ کرام جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ تم عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، پھر حج کا احرام باندھو. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الحج. یہاں آنے کے بعد جو مجھے پتا چلا، اگر یہ پہلے ہی میں جانتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا. تو اللہ کے رسول نے حج قران کیوں کیا؟ اس لیے کہ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے تھے. ایک بات تو یہاں مسئلہ ثابت ہوا. دوسرا مسئلہ ذرا چھیڑ دوں، اللہ کے رسول غیب دان نہیں تھے. اللہ کے رسول غیب جاننے والے نہیں تھے. وہ کہاں گئے جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمارے رسول ہر طرح کا غیب جانتے ہیں؟ ہمارا رسول فرما رہا ہے لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الحج. جس چیز کی جانکاری یا جو اندازہ مجھے اب ہوا، اگر پہلے ہوا ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بتلائی ہے کہ اگر کسی آدمی کو خطرہ ہو کہ وہ حج تک نہیں پہنچ پائے گا بیماری کی وجہ سے، تو وہ شرط بھی لگا سکتا ہے، محلی حیث حبسنی الحابس. تو بہرحال اگر آدمی قربانی کا جانور، حج کی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہے تو اس کے لیے قران افضل ہے، ورنہ حج تمتع افضل ہے. اور اللہ کے رسول نے تمنا بھی کی تھی کہ اگر میں اگلے سال رہا تو حج تمتع کو، لہذا حج تمتع افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عبادت بڑھ جاتی ہے، عبادت بڑھ جاتی ہے. حج تمتع میں مستقل ایک عمرہ ہے اور پھر مستقل حج، اور حج افراد کرنا بھی جائز ہے.
तीनों हज में फर्क क्या है समझिएगा। हज तमत्तो में 2 सई और 2 तवाफ है और कुर्बानी है। हज तमत्तो में 2 सई, एक उम्रे का, और 2 तवाफ, एक उम्रे का एक हज का, और कुर्बानी है। हज क़रान में 1 सई और 1 तवाफ और कुर्बानी है। हज क़रान में 1 तवाफ, 1 सई और कुर्बानी। हज इफराद में 1 तवाफ, 1 सई, बिना कुर्बानी है। फर्क समझ में आ गया ना। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि जिसमें ज्यादा काम है उसका अजर सवाब ज्यादा होगा कि नहीं होगा। यह हुआ मसला हज का। हज की किस्मों का अफजल हज हज तमत्तो है। अब कुछ लोग हज तमत्तो क्यों नहीं करते, 2 वजह बनती है। एक तो ये दलील समझ में नहीं उनके आती है कि अल्लाह के रसूल ने हज क़रान किया है, लिहाजा हज क़रान ही करेंगे। अल्लाह के रसूल ने क्यों हज क़रान किया? सहाबा कराम को कहा कि उम्रा करके हलाल हो जाओ, और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि मैं क़रान इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने साथ कुर्बानी का जानवर नहीं लाया हूं। वरना अल्लाह के रसूल भी करते कि नहीं करते हज तमत्तो। हज क़रान, हज तमत्तो लोग इस वजह से भी नहीं करते कि कुर्बानी का पैसा लगेगा, चलो 400 रियाल 500 रियाल बच जाए। मेरे भाई आप हज तमत्तो कीजिए, अगर कुर्बानी करने की ताकत, हज की कुर्बानी करने की ताकत नहीं तो आपके लिए मसला है। शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह बखील नहीं है। 3 दिन पहले रोजा रख दें हज के दरमियान, अरफा से पहले, और 7 हज वापसी के बाद रख दें। 3 दिन पहले रोजा रख दें अरफा से पहले, और 7 रोजे हज के बाद रख दें। हो गया, कुर्बानी पैसा बच गया, थोड़ी मेहनत पड़ी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको ठंडी का मौसम रोजा रखना अच्छी तरीके से आसान है। तो ये हुए हज की किस्में। उम्रा करने का तरीका, उम्रा करने का तरीका क्या है? देखिए, अगर आदमी हज तमत्तो की नीयत से जा रहा है तो क्या करेगा? मीकात पे पहुंच करके लब्बैक उम्रतन कहेगा, या ये कह ले लब्बैक उम्रतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज, यानी मैं उम्रे की नियत करता हूं जो कि हज का उम्रा। और ये दिल में इरादा कहा जाता है, जबान से कोई चीज कहना जरूरी नहीं है और ना अल्लाह के रसूल से साबित, तलबिया पुकारना ही साबित है। तो मीकात पे नहा धुल करके, सफाई वगैरह करके, खुशबू वगैरह लगा करके जो कुछ है वो नियत करेगा। किस चीज की करेगा? तमत्तो करने वाला किस चीज की नियत करेगा? उम्रे की नियत करेगा। खाने काबा जाएगा, ससरी बता रहा हूं, खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ करेगा, है ना। और कोई काम, खाने काबा में दाखिल होने के बाद 7 चक्कर तवाफ। अगर फर्ज नमाज उसकी छूटी है तो उसकी कज़ा कर लेगा, या जमात खड़ी है तो, वरना डायरेक्ट वो क्या करेगा, कोई सुन्नत और नफल नहीं, हरम में दाखिल होने की जो नमाज, मस्जिदों में दाखिल होने की दुआ है वो दुआ पड़ेगा। खाने काबा का 7 चक्कर तवाफ करेगा। मर्द के लिए 3 चक्कर, थोड़ा तेज चलना अगर गुंजाइश है तो तेज चलेगा, और अब नॉर्मल चाल चलेगी। और मर्द पूरे तवाफ, जो पहला तवाफ माना, पूरे तवाफ के अंदर अपने एहराम के कपड़े को नीचे से इस तरह निकाल लेगा, दाहिना कंधा खोल लेगा और बाएं कंधे पर इसे फेंक देगा। औरत नहीं, उसका तो पर्दा है कि नहीं है। फिर 7 चक्कर तवाफ करेगा। तवाफ के दरमियान